جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں سعودی عرب، اور شاید محمد بن سلمان خود ان کا استقبال کرنے آئے ایئرپورٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب MBS بھارت آئے تھے تو نریندر مودی جو ہے ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے تھے، تو پاسبلٹی ہے. لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 4700 بیگرز سعودی عربیہ نے ڈپورٹ کر دیے. 4700 بیگرز. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 22 ملین بیگرز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. 22 ملین بیگرز پروفیشنل. یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں 22 ملین بیگرز. 1 ملین نہیں، 2 ملین نہیں، 4 ملین نہیں، 10 ملین نہیں، 20 نہیں، 22 ملین. اور وہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ 42 بلین روپیز. یہ پاکستان میں انڈسٹری ہے. ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی جاؤ مارکیٹ میں. ہم اسلام آباد میں رہتا ہوں میں، تو ذرا سا کسی بھی آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں، جا کے گاڑی کھڑے کریں گے، 4 بیگر اوپر آ جائیں گے. آپ کسی گلی میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں بیگر آپ کو نظر آئیں گے. اٹ مینس کہ یہ 42 بلین کا ایسٹیمیٹ ہے. اب یہ بیگنگ اتنا لوکریٹو بزنس بن گیا کہ اب پاکستانیوں نے جا کے باہر سعودی عرب اور UAE میں مانگنا شروع کر دیا. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب بندہ یہاں پہ کیا کرے. سعودی عرب نے ایک اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آیا صرف پاکستانیوں کے لیے. یہ پاکستانیوں کے کمال ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 4000 بیگر جو تھے وہ میرا خیال ہے پچھلے سال انہوں نے ڈپورٹ کیے تھے. سوری پچھلے 2 سالوں کے اندر، 3 سالوں کے اندر انہوں نے 4000 بیگر ڈپورٹ کیے. ابھی پھر انہوں نے 4700 بھیج دیے ہیں. اور وہ اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے سعودی عرب کے اندر. نریندر مودی جا رہا ہے کاروبار کرنے، اربوں ڈالر کی ڈیلز کرنے، اور ہم سعودی عرب کے ساتھ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فورن جو انڈیویجولز ہیں جو بیگنگ میں انوالو ہیں، وہ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لوگ پاکستان سے، سعودی UAE سے، مڈل ایسٹ سے، دنیا سے آتے ہیں. وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہر بندے کا دل کرتا ہے یار میں صدقہ خیرات کروں یا میں کسی کو دے دوں. یہ جتنی بھی ہولی پلیسز ہیں وہاں پہ خواتین مرد جو ہیں وہ مانگتے ہیں. یہ ایک یہاں پہ انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح اس چیز کو ایکسپلین کروں. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ایک تصویر میں مودی صاحب اور محمد بن سلمان صاحب بیٹھے ہوئے کاروبار، بزنس اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں. اوپر والی تصویر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے منسٹر انٹیریئر جو ہے وہ سعودی امبیسڈر کے ساتھ اس چیز کے بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اوپر سے وہاں پہ حج ہے. سعودیز بڑے پریشان ہیں کہ یہ سارے مانگنے وہاں پہنچ جاتے ہیں حج کے دوران، تو ان کو روکنا کیسے ہے. پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اگلے دن میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ابھی مجھے وہاں سے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کو بہت سارے عرب ممالک کے ڈپلومیٹس ملنے آئے ہوئے تھے کہ بھائی سارے عرب ملکوں کے اندر جو ہے آپ کے لوگ جو ہے ڈرگز لے کے جاتے ہیں، کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، کہیں ناکام ہو جاتے ہیں. وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ملینز آف روپیز کی ڈرگز ہے جاتی پاکستان سے ہے. اب حکومت کہہ رہی ہے جی جو بندہ باہر سے آئے گا جی ہم اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کا نام فلانی لسٹ میں ڈال دیں گے. ڈال دو یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ صرف اسی چیز سے اندازہ لگا لینا کہ 4700 بیگرز ڈپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب سے. آپ کا بردرلی اسلامک ملک، اور نریندر مودی کس چکر میں جا رہے ہیں؟ وہ 2 دن کا دورہ کر رہے ہیں. جب JD وینس انڈیا کے اندر ہوگا، جب امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ JD وینس انڈیا کے اندر موجود ہوگا، نریندر مودی سعودی عرب ہوں گے، اور ان بٹوین وہ بیچ میں سے آ جائیں گے. اب وہ محمد بن سلمان کے انویٹیشن پہ جا رہے ہیں.
دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات. اب ظاہری بات ہے دونوں سعودی عرب اور انڈیا کی ٹریڈ پہنچ رہی ہے 54 پہ. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 43 ہے میرے خیال ہے وہ گڈس کی شکل میں، باقی یہ جو پیٹرولیم پیٹرو کیمیکلز دس دیٹ اس طرح کی چیزوں میں. کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ شاید یہ جو وقف بل وغیرہ ہے اس کی وجہ سے بھی مودی صاحب وہاں وزٹ کر رہے ہیں. اس کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب دوسرے ملکوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. سعودی عرب کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ انڈیا کو کیا کہنا ہے اور انڈیا کو کیا نہیں کہنا. ایون کہ جو نوپور شرما کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی سعودیز نہیں بولے تھے، اٹ ور دا قطریز جو بولے تھے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ، ہم نے کبھی سوچا تھا کہ سعودی عرب کی اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی؟ ڈڈ وی ایور ہیڈ دس ان آور مائنڈ؟ کبھی سوچا تھا ہمارا یہ چیز سوچی تھی ہم نے تو کبھی نہیں سوچی تھی. وہ ہم ان کے امبیسڈر ہمارے منسٹر سے مل رہے ہیں اور ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ خدا را یہ بیگر سے ہماری جان چھڑائیں، ہمارے ملک کا حسن خراب کر رہے ہیں. ہمارے لوگ مانگتے نہیں ہیں. آپ کے لوگ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، سعودی عرب جا کے مانگتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا لوکریٹو بزنس ہوگا کہ آپ ٹکٹ، ویزا، وہاں پہ رہائش دوسرے ملک میں جا کے، یہ کتنا لوکریٹو بزنس ہے. اور ان کے ہینڈلرز آج تک نہیں ہم پکڑ سکے. ان کے ہینڈلرز کو ہم آج تک نہیں پکڑ سکے بھائی صاحب. اب مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں، میں کیا کہوں آپ سے اس کے بعد؟ میں کیا کہوں آپ سے اس کے بعد؟ وہ جائیں اور کہیں جناب کہ ہمیں اور تیل دیں، ہم جائیں اور کہیں ہمارے بیگر واپس کریں. آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی ہماری کیا عزت رہ گئی جب آ کے دوسرے ملک کا ڈپلومیٹ یہ آپ کو کہیں کہ یار یہ بیگرز والے مسئلے میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو کنٹرول کریں، یہ آپ اینٹی نارکوٹکس فورس والے جو ہیں نا وہ پلیز ایئرپورٹ پہ دھیان دیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے نا ایئرپورٹ پہ مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا جب یہ لوگوں کو، ہماری حکومت کے جو لوگ ہیں ایئرپورٹ پہ، اینٹی نارکوٹکس فورس یا یہ باقی، ان کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے کپڑوں سے، ڈریس سے، ادھر ادھر سے، کہ یہ انداز سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کس طرح کدھر جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہوں یار یہ لوگوں کو روکتے ہیں، یہ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا بیگ کھول رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، اور کسی کو ایف آئی اے روک لیتی ہے، کسی کو اندر کمرے میں لے جاتی ہے. وہ پیسے بھی مانگتے ہیں، مجھے پتا ہے رشوت کرپشن بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا تھا یار ان سے زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ناؤ آئی ریئلائزڈ کہ یہ سچی زیادتی کر رہے ہیں، یہ اور ان کی سختی کرنے کی ضرورت ہے. ان سے اور سختی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے سعودیز جو ہیں اور دنیا کے عرب ممالک یو اے انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے ان کو بتایا نہیں نہیں سعودی عرب نہ جانا. سعودی عرب وہ انہوں نے مسلمانوں پہ، وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قبضے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیے ہیں تو کیا ہو گیا یار، ہمیں کاروبار کرنے دیں. ہم سے وہ تیل خریدتے ہیں، ہم سے وہ 100 ارب ڈالر کا بزنس کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر میں ظلم و زبردستی کر رہے ہیں. ادھر اسرائیل اتنا کچھ کر گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے، تو آپ کے مسئلے کو ہم کیا کریں؟ سو بہت دیر پاکستان نے جو عرب ورلڈ کا ویو تھا اور انڈیا بلاک کر کے رکھا. آج اگر ہم اس قابل ہوتے تو اپنی ریلیونس بھی مینٹین کرتے صرف بزنس کی وجہ سے. لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکے. ہم اس طرح نہیں کر سکے، بالکل نہیں کر سکے ہم اس طرح. یہ ایک عجیب قسم کی، وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ہم سوچ میں پھنس گئے ہیں. اب سعودی عرب جی سی سی کا جب ہیڈ بنے گا، اس سال میرا خیال ہے بن رہا ہے، تو وہ جس انداز میں بیسیکلی تو نریندر مودی جی سی سی کو امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں نا، انفلوئنس کرنے جا رہے ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کا 5واں بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کا دوسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. سعودی عرب از انڈیاز 5th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر. آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے وہ کتنے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں؟
اور انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کا سیکنڈ بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ انڈیا ہے، یہ آپ سے $40 ارب 35 ارب کی پروڈکٹ امپورٹ کرے گا، تو آپ انہیں اسلام کی باتیں سنا سکتے ہیں، آپ انہیں اسٹریٹجک ایشوز کی باتیں سنا سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جتنی کو عربوں نے ہماری عزت کر دی ہے، جتنا ہم سے پیار کر دیا، جتنا ہمیں دے دیا، ہماری ایلیٹ کو دے دیا، ٹھیک ہے، ہم نے تو بہت ضائع کیا، بہت ضائع کیا، بہت زیادہ کی، بہت ضائع کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کو جو سعودی عرب سے $7-8 ارب 9 ارب آ رہا ہے نا، آپ اس کی وجہ سے زندہ ہیں. جو لوگ وہاں ہمارے کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی ایک آدھی جنریشن ہی ہے. اب ایک آدھی جنریشن ہے. اب ہماری حکومتوں کو پتہ چل گیا کہ اصل میں چیزیں ہم ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے، ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے ہی نہیں ہے، ہماری انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے، ہم تو ہیومن ریسورس بھیج رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی یہ جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا 1.5 لاکھ پاکستانیوں کو بیلورس بھیجنا ہے، میں آپ کو بڑی گارنٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جو ایسٹرن یورپین ملک ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. وہ پریشان یہ ہے کہ یہ جو 1.5 لاکھ پاکستانی بیلورس جائے گا نا، 1.5 لاکھ پاکستانی جو بیلورس جائے گا، یہ آگے سیدھا یورپ نکلے گا، یہ پولینڈ نکلے گا، یہ لیٹویا، اسٹونیا اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں نکل سکتے ہیں. سو یہ تو کراس کریں گے یورپ اور پہنچیں گے جرمنی، تو دنیا میں شور مچ گیا. اب بیلاروس کی اکانومی کو اتنی بری نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قرضے شرضے نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو دے ہیو سفیشینٹ منی. آئی تھنک ان کا ایک جو وہ ڈالر جو ہے ان کی کرنسی تگڑی ہے، ہم سے تو بہت تگڑی ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم سے لوگ تنگ ہیں. فلپائنیز سے تو کوئی تنگ نہیں ہے، اور دنیا کے ملکوں سے تو کوئی تنگ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینز جو انویسٹ کر رہے ہیں $3 ارب کے قریب. یہ اگست 2023 میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا. جو سعودی عرب ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کی جو انویسٹمنٹ ہے ابھی تک $10 ارب ہے. وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں وہ ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ خدا را وہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، پاکستانیوں کو نہ بھیجنا. اگلے دن مجھے ایک دوست کا فون آیا گاؤں سے، تو اس نے مجھے یہی بات کی. تو اس نے کہا یار میرا سعودی عرب کا ویزا نہیں لگ رہا. میں کہا کیا؟ تو یہ تو یار ویزے آپ کو کبھی کسی کو کہنا ہی نہیں پڑتا، جس کو جو کہے گا اس کا ویزا لگ جاتا ہے. ہر پاکستانی کا سعودی عرب کا ویزا لگ جاتا ہے، ہر پاکستانی کا سعودی عرب کا ویزا لگ جاتا ہے، ہر پاکستانی کا. آپ ذرا سے جدھر بھی جائیں آپ اپلائی کریں، آپ کو ٹک ویزا گھر آ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے جانا ہے ریلیجیس پلیسز پہ، ہولی پلیسز پہ، دس اینڈ دیٹ، واپس آ جانا ہے. ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا اور سعودی عرب کی اب نیول کوآپریشن بھی موجود ہے. میں جو اگلے دن آپ سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ المعاہدہ الہندی، یہ جو نیول ایکسرسائز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے؟ جو انڈیا کی جو ڈیاسپورا وہاں پہ جو 2.7 ملین ہے، انڈینز کا دل کرتا ہے 2 ملین اور ہمارا چلے جائے وہاں پہ. وہ کیوں چلے جائے؟ بیکاز ان کو پتہ ہے پاکستانی آپ کو سپیس دے رہے ہیں، پاکستانی آپ کو سپیس دے رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی حکومت اب ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دی ہے، پاکستان کی حکومتوں نے ڈیٹا شیئر کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی میرا خیال ہے میں پچھلے سال اف آئی ایم ناٹ رانگ اسی سال فیبرری میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 12 ملکوں سے 131 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا. بہت سارے اللیگل ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، سارے انڈینز بھی موجود ہیں، بنگالی بھی ہیں، نیپالی بھی ہیں، اس پورے خطے سے لوگ نکلتے ہیں. میں بہت سارے اللیگل انڈینز کو بھی ملا ہوں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، پاکستانیوں کو بھی ملا ہوں. لیکن یہ جو کوشچن ہے نا کہ آپ بیگنگ میں انوالو ہوں، آپ بیگنگ میں، آپ یہ دیکھیں یہ بیگنگ اینڈ دین یو پلان اٹ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پلان کر کے نکلیں. اور آپ کس ملک جائیں؟ جس ملک نے آپ کا خیال کرتا ہے. سعودی عرب. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب جیسا ملک جو ہے، جو پاکستان سے اتنا زیادہ پاکستان کا خیال کرنے والا ملک ہو، آپ اس کے ساتھ ایسے سوچ سکتے ہیں؟
آپ یہ امیجن بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ آپ کا جو اتنا خیال کرنے والا ہو، آپ کے ساتھ ہمدردی دکھانے والا ہو، آپ کی مشکل وقت میں ساتھ ہو، آپ اس کی جا کے سوشل فیبرک کو تباہ کر رہے ہیں؟ بھئی سوشل فیبرک کو تباہ ہی کرنا ہے نا؟ کیوں؟ کیا ریزنز ہیں؟ یہ تو دیکھیں یہ کریمنل سوسائٹی ہے یہ، اور حکومت سے بیسیکلی تو جب یہ عربی آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کس طرح کے لوگ ہو یار، وہ حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے، حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ایکشن کیوں نہیں لیتے۔ ابھی یہ جو ہمارے منسٹر صاحب جا کے سعودی امبیسڈر کو مل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہوں گے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہم چیزیں بہتر کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم یہ کریں وہ کریں۔ کیوں بھائی؟ سعودی عرب آپ کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ملک ہے، ایک ہی تو آپ کا دوست رہ گیا جس کے پاس آپ بے جھجک بغیر کسی دھڑک کے آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ ایک ہی تو ملک ہے، اور اس ملک کو بھی آپ اس انداز سے جو ہے نا وہ تنگ کرنے لگے ہیں، اس کو بھی اس انداز سے تنگ کرنے لگے ہیں کہ اب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ جناب اب آپ بیسیکلی تو آپ لوگوں نے یہ جو بیگرز ہیں یہ چھوڑ دی ہیں عربوں کے اوپر کہ جاؤ کماؤ وہاں سے، اور باقی چیزیں بھی کرو لیکن کماؤ، پیسے کماؤ ان سے پیسے کماؤ عربوں سے۔ تو کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی ڈرگ لے کے جا رہا ہے، اور قصور تو پھر آپ کا اپنا ہے۔ انٹیریئر منسٹر صاحب کے نیچے سارے ایئرپورٹ ہیں، انہوں نے جواب دینا ہے نا، اور محسن نقوی صاحب نے جواب دینا ہے نا۔ یہ اینٹی نارک وہ جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ان کے نیچے ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس ان کے نیچے ہے، ہر چیز تو ان کے نیچے ہے۔ تو یہ اپنی اب ایکسپلینیشن جا کے امبیسڈر صاحب کو دے رہے ہیں نا۔ مودی صاحب سعودی عرب جائیں گے کاروبار کرنے، بزنس کرنے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اپنی امپورٹ بڑھائیں گے، ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں مودی صاحب کیوں نہیں اچھے لگیں گے سعودی عرب کو، جب 35 ارب ڈالر کی 32 ارب ڈالر کی سعودی عرب کو ہر سال دیں گے؟ انڈیا کیوں نہیں سعودی عرب کو اچھا لگے گا؟ سعودی عرب، اور آپ جاتے ہیں وہاں پہ 42 ارب کی جو ہے وہ مانگنے کے لیے۔ پاکستان کی 42 بلین روپیز کی بیگنگ انڈسٹری ہے، 42 بلین۔ آپ جاتے ہیں مانگنے، وہ جاتے ہیں ان کو ڈالر دینے، تو کس سے وہ گلے لگیں گے؟ کس سے محبت کریں گے وہ آپ کو گلے لگائیں گے کہ انڈینز کو گلے لگائیں گے؟ کس کو گلے لگائیں گے وہ انڈینز کو گلے لگائیں گے۔ اور آپ پھر یہ کہتے رہیں گے نہیں آپ وہ بدل گئے ہیں، یہ اب عربی وہ نہیں عربی رہے، عربی چینج نہیں ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ دے آر اسمارٹ، دے آر اپڈیٹنگ دیم سیلس، دے آر ڈوئنگ واٹ دے ہیو ٹو ڈو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، ہمیں نہیں اس چیز کا پتا۔ آئی وش کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ہم اس انداز کو، اس گیم کو سمجھ سکیں جو ہم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں کہ یہ جو اور یہ 4700 تو ابھی ڈپورٹ پتہ نہیں کب سے پکڑے ہوئے تھے، ڈپورٹ کیا ہے، ابھی اور آ رہے ہوں گے پیچھے سے، جو رمضان کے چکر میں گئے ہوں گے عمرہ کرنے، وہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں ہم پہ، ویزے سعودی عرب کے ویزے ہی نہیں ملتے ہمیں، سعودی عرب کے ویزے نہیں ملتے۔ پہلے دبئی کے، یو اے کے نہیں ملتے تھے، اب سعودی عرب کے نہیں ملتے۔ یہی دو ویزے تھے پاکستان کے پاس، یہی دو ویزے تھے جو ہم لے کے فٹافٹ پہنچ جاتے تھے وہاں پہ۔ یہ دو ویزے انہوں نے بند کر دیا، کہ جو خبردار ہے اس پاسے نہ رکھنا، پیچھے سے مڑ کے نہ دیکھنا کہ تم اب جو ہے نا۔ اور یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے، ہماری حکومت کا ہے، ہماری بیوروکریسی کا ہے، ہمارے ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہے، سب کو پتہ ہے، ملی بھگت سے لوگ بھجواتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ پہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے فلانا بندہ جا رہا ہے، اس کو بٹھا دیتے ہیں جہاز پہ، اور وہاں پہ ایف آئی اے والے یہ وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ I heard it many stories, there are hundreds and dozens of stories۔ ان کو پکڑتے ہیں، وہیں کھڑا کرتے ہیں، ان سے ڈیل پہلے ہی ہوئی ہوتی ہے، تم نے فلانے کاؤنٹر پہ جانا ہے، وہ کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس بندے کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ بندہ آپ کے ساتھ پہلے پیمنٹ آپ نے کر دی ہوتی ہے ان لوگ اس نیٹ ورک کو، فلانے ایئرپورٹ سے بٹھا دو جی، ملتان ایئرپورٹ سے بٹھا دو، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے بٹھا دو۔ سو دیٹ از دا پوائنٹ، انفارچونیٹلی۔ آئی وش
کہ پاکستان کی یہ امبیرسمنٹ نہ ہو کہ مودی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو انہینس کرنے کے لیے اور ہمیں بیگرز بھیج رہے ہیں.